چمدے طیبہ میں سنبل جو سنوارے نعت سنو نعت، آج نعت سنتے ہیں۔ چمدے طیبہ میں سنبل جو سنوارے سور پڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سور پڑھ کر شکنے ناز پہ وارے چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی رات اپنے گیسوں سے حضور کے روزے پہ جھاڑو دیتی رہی۔ جب جھاڑو دی جاتی ہے تو ذرات اڑتے ہیں۔ شبنم نے دیکھا یہ تو شب جو ہے وہ برکتیں لے ہی آ رہی ہے، میں پیچھے کیوں رہوں؟ تو شبنم بھی آ گئی، کیا بات ہے کہ میں بھی کچھ لے لوں۔ کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی تو شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے کیسو شب کے شبنم نے تبرک کو دھارے شبنم کیوں آتی ہے؟ امام کہہ رہے شبنم کیوں آتی ہے؟ شبنم آتی اسی لیے ہے، دیکھیں ایک چیز ہے سمجھانے کے لیے، ایک کہتے ہیں دھارنا، ایک تو ہوتا ہے دھارنا کے معنی ہوتا ہے جیسے روپ دھارنا کسی کا، جیسے جن نے کسی کا روپ دھار لیا کہتے ہیں نا معذم، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے چیزوں سے۔ تو ایک ہوتا ہے دھارنا جیسے پانی دھارنا، اطباء کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں کوئی درد ہو تکلیف ہو تو وہ کہتے ہیں فلاں فلاں چیز کو گرم کر کے جناب اس کو جہاں درد ہو وہاں دھارے، تو جو چیز دھاری جاتی ہے نا اس کو فیض نہیں ملتا، جس چیز پہ دھارا جائے اس کو فیض ملتا۔ لیکن یہاں معاملہ کیسا ہے، اس سے برعکس ہے، شبنم آ رہی ہے کیوں؟ شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو، شب کے گیسو، شب کے گیسو کون دھار رہا ہے؟ شبنم، شب کے شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو چمنے سنبل جو سوارے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ حضور کی تو کیا بات ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ عرب میں کبھی دستور ہے، ہمارے یہاں کیونکہ نہ رواج نہیں ہے تو بڑا ہی مایوس سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت تو یہ تھا بھی، اور باقی وہ تھے بھی ویسے جو عدل کرتے تھے۔ قرآن نے تو عدل کا حکم دیا، اگر عدل کر سکو تو پھر 4 جائے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ تو ایک سے زائد بیویاں تھیں، وہ آپس میں مقابلہ کرتی تھی کہ آج میں خوشبو اچھی لگاؤں گی،
لیکن جب وہ صحابی تشریف لاتے تو سب کی خوشبو جو ہے نا وہاں ماند پڑ جاتی. کیا بات. صرف ایک تیل لگاتے ہلکے سے گاڑی میں. تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ سرتاج بات کیا ہے؟ ہم اتنی قیمتی بڑی بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں لیکن جب آپ آتے تو ساری خوشبو ختم. آپ کی خوشبو یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ کبھی دیکھا بھی نہیں, بس ہلکا سا یوں تیل لگا لیتے ہیں. تو فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جسم میں کچھ دانے وغیرہ معاملہ کچھ ہوئے تو حضور نے مجھے ستر چھپا کر کپڑے اتارنے کا حکم دیا. تو میں جب حضور کے کہنے پر اپنی ستر کو ڈھانک کر میں نے کپڑے اتارے تو حضور نے اپنا دست انور میں جسم پہ پھیر دیا. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. اب خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں. تو حضور کا دست انور جس سے مس کر جائے تو اس کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. اور محبوب کی زلفوں کی خوشبو سونگ لوں خوشبوئے کیسوئے محمد وہ سیاہ زلف ہو نہیں جس کے مقابلے بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکھت میں ہے قربان پھولوں پر وہ سمن نہ پایا ہوئے پتن باد چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے چمن سوارے گیسو شانہ گئے. شانہ کہتے کنگی کو, کومب کنگی شانہ. کبھی کبھی بندہ یوں کرتا ہاتھوں سے بھی بال کرتا ہے. حضور کا ہاتھ دست قدرت, اللہ نے فرمایا حضور کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم یعنی کہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. کئی بڑی قدر ہاتھ سے بالوں کو کنگھی کرتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. ہائے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے چمنے اور حج میں یہ ہوتا ہے کہ 8ویں ذوالحجہ کو بندہ مینا پہنچتا ہے. ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہی رہتا ہے. فجر پڑھ کے نکلتا ہے عرفات کے لیے اور عرفات کے اندر وقوف عرفات جو حج کا اہم رکن ہوتا ہے وہ جب کر لیتا ہے تو مغرب جیسے ہی سورج ڈھل جاتا ہے تو مغرب نہیں پڑتا اور پھر وہ مزدلفہ چلے جاتا ہے. پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء ملا کے پڑھتا ہے. پھر فجر کا انتظار کرتا ہے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر چلتا ہے جمرات کی طرف اور پھر جا کے شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. پھر وہاں سے جاتا ہے دوبارہ مینا. پھر جانور ذبح ہوتے ہیں اور پھر بال کٹوائے جاتے ہیں. حلق بھی ہوتا ہے قصر بھی ہوتا ہے. میرے آقا نے حلق فرمایا اور جس نے حلق فرمایا حضور نے اس کے لیے 3 مرتبہ دعا دی. تو حضور نے جب حلق فرمایا اور بال رخصت ہوئے تو اعلیٰ حضرت اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں عشق میں
کہ بات کیا ہے؟ اب تصور رکھیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر، بندہ جب احرام میں ہونا، احرام میں تو کوئی پابندیاں ہوتی ہیں، میل نہیں چھڑا سکتا، اس طرح کنگھی نہیں کر سکتا کہ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہو۔ میرے آقا کتنے دن احرام میں تھے پتہ ہے؟ حج قران کیا تھا آپ مدینہ شریف سے نکلے تھے نا، تب سے احرام باندھا ہوا، اور جب بال بکھرے ہوئے ہونا تو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ یہ بال بکھرے ہوئے تھوڑی ہیں، یہ تو امت کے غم میں پریشان ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا یہ انداز ہو دیکھو، کہتے بات یہ ہے کہ تو زلف مبارک جو ہے نا وہ امت کے غم میں پریشان ہیں۔ تو ہوا کیا کہ آخر غج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے کیسو، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے کیسو۔ تصور کرو میرے پیارے بھائی، تصور کرو محبوب جو ہیں وہ حلق فرما رہے ہیں، وہ صحابہ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں بال لینے کے لیے، حضور کی زلفیں کبھی آدھے کان کی لو تک، کبھی پورے کان کی تک، کبھی حضور کی زلفیں شان حدث کو چھو جاتی۔ اب بال مبارک رخصت ہو رہے ہیں، اور رخصت ہو کے جو بال مبارک یہاں تک آئے، پھر یہاں سے ہوتے وقت یہاں تک آئے، تو کیا بات تھی؟ امام کہتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش، زلفیں رخصت ہو رہی ہیں، گوش تک سنتے تھے فریاد ابائے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے کیسو، کچھ بال ایسے ہوتے ہیں جو منہ پر بھی آ جاتے ہیں، جو چہرے پر بھی آ جاتے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، اور گیسو مبارک جب آئے نا چہرے انور پر، تو امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین، یہ ہے نعت، کیا کہنا ہے؟ کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکین، اڑ کر آئے ہیں، اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے کیسو، اڑ کے آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے کیسو، چمنے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپشے محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ پیشے محشر میں، سایہ افغر ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو، سایہ افغر ہو تیرے پیارے کے پیارے کیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی
کرم ہو جائے. یا رسول اللہ، ارے مانگ لو آج اعلیٰ حضرت کے صدقے میں مانگ لو، مانگ لو اعلیٰ حضرت میں رزق کے کمی کا شکار رہنے والوں، آج مانگ لو اعلیٰ حضرت کے شعر کے صدقے میں مانگ لو. عرض کرو حضور سے کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا پل کے تمہارے تسبیح کے اندر دانے ہیں، یہ سینکڑا دانے ہیں، سینکڑا، اس میں 100 دانے، اس سے بڑی تسبیح بھی آتی ہے، رکھتے ہیں لوگ. یہ جتنے بھی دانے ہوتے ہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں ایک تار سے، ایک تار نے ان کو اس کو مجموعہ بنایا ہوا ہے. اگر تار یہ ٹوٹ گیا تو یہ سب بکھر جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے محبوب کی زلفوں کا جو ایک بال ہے نا، ایک بال، وہ کیا ہے؟ یہ راز کی بات ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اشارہ دیا کہ تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہیں یہ، تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہیں یہ، حال کھل جائے، حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے، حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے، گئے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو. تیل لگایا کرو سر پہ، تیل میں بہت کم لگاتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ملتا تو پتہ نہیں معاملہ ہوتا ہے. بہرحال تیل لگایا کرو سر پہ، خشکی ختم ہوتی ہے اس سے. اور میرے آقا علیہ السلام تو تیل مبارک اتنا استعمال فرماتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میرے آقا، ہمارے سب کچھ، وہ تیل مبارک استعمال فرماتے سر پہ. تو ایسا بھی ہوتا کہ بوندیں جو نا، بوندیں تیل کی بوندیں، یہ رخسار تک آ جاتی ہے، رخسار تک آ جاتی ہے. پر پتہ ہے نا کہ زلفوں سے مراد واللیل اور ضحیٰ، حضور کا چہرہ، واللیل اذا سجا. تو امام کہتے ہیں کہ وہ جو بوندیں تھی نا تیل کی، نا 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 نا، وہ بوندیں تھوڑی، وہ تیل کی بوندیں تھوڑی تھی. تو کیا تھا؟ امام کہتے ہیں سنو کیا تھا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اچھا پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صبح عارض پہ جیسے صبح ہوتی ہے نا تو تارے چھپ جاتے ہیں. رات کو تارے ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے تارے چھپ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے، کیسو